محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، صلوات محمد والے۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ نعرہ رسالت۔ شاعر ہی عاشق رسول ہیں، عشق رسول کا ثبوت دینا ہے، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مشکل میں کشائلی مومن اور منافق کی پہچان، اچھا نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ درود پاک بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، مومنین حضرات، سادات عظام، میرے پاک نبی کا فرمان، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ ماشاءاللہ سردار صاحب، سردار طالب حسن نقی صاحب تشریف فرما ہے، مجلس کی رونق ہے، مولا زندگی دراز فرمائے۔ اور سردار وسیم صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ وہ جیسے ہی آئیں گے انشاءاللہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ مجلس کو نحوست سے بچانے کے لیے، مجلس کو نحوست سے بچانے کے لیے ذکر علی کل بھی واجب تھا۔ بولنا ذرا تو اپنی مجلس کو نحوست سے بچانے کے لیے ذکر علی کل بھی واجب تھا، ذکر علی آج بھی واجب ہے۔ سردار صاحب کے آنے سے پہلے میں 5 حدیثوں کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ اس منبر سے 2 ہی باتیں ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے۔ پہلی حدیث میں پڑھ رہا ہوں بحار الانوار کی، جلد نمبر 36، جو عربی میں ہے، اردو نہیں، عربی کی بھی۔ اس میں 36 جلد میں ملا محمد باقر مجلسی اللہ رحمہ نے میرے پاک نبی کا فرمان لکھا کہ من ذکرا فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر ولو آتاو یوم القیامہ بالذنوب الثقلین
کہ اگر کچھ شخص میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو بیان کرے، فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو کوئی شخص، کوئی بھی، من ذکرہ، کوئی بھی ذکر کرے، فضیلتاً، ایک فضیلت کو فضائل علی میں سے، اللہ اس ذکر کرنے والے جو بھی ذکر کر رہا ہے اس کے زندگی کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ، اس کلام شاعلی، یعنی مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے والے ایک فضیلت بیان کرنے کی اتنی برکت ہے کہ اللہ زندگی کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث میرے پاک نبی نے فرمایا کہ من کتبا فضیلتاً من فضائلہ علی ابن ابی طالب لم تزل الملائکۃ تستغفر لہو ما بقی من الکتابۃ رسم۔ اگر کوئی شخص فضائل علی میں سے صرف ایک فضیلت کو لکھے، ایک فضیلت کو سردار صاحب لکھے، جب تک وہ سیاہی کاغذ پر موجود ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اور تیسری حدیث میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ من استمعا، عربی جو جانتے ہیں، استمعا یستمعو کا معنی ہوتا ہے کان لگا کر سننا، غور سے سننا۔ تیرا نبی فرما رہا ہے کہ جو بندہ میرے بھائی علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو صرف غور سے سنے، من استمعا فضیلتاً من فضائل علی ابن ابی طالب، جو بندہ ایک فضیلت کو صرف اپنے کانوں سے غور سے سنے، غفر اللہ التی کسبہا بالاستماع، تو اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے، اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو، جس نے مولا علی کی فضیلت کو سنا اس کے کانوں کے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اور چوتھی حدیث میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ من نظرہ، توجہ ہے، وہ کو سمجھ میں آنی پئی ہے نا، میرے پاک نبی فرما رہے کہ من نظرہ فضیلتاً من الکتابت من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ التی کسبہ بالنظر، اگر کوئی بندہ صرف اپنی آنکھوں سے فضائل علی والی فضیلت کو صرف دیکھے، یعنی اپنی آنکھوں سے فضیلت کو کتاب میں یا بینر پر لکھی ہوئی ایک فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اللہ اس کے آنکھوں والے گناہوں کو بخش دے گا۔ نہیں، اگلی جو حدیث ہے وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، جو چھپی ہوئی فضائل ہے میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بڑی مشہور و معروف ہو چکی ہے یہ روایت، لیکن شاید اس منبر پر پہلی مرتبہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور صادق آل محمد کا یہ فرمان ہے کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی محمد و آل محمد، میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ من قالا یا علی جو مرتن واحدتن، اگر کوئی شخص ایک مرتبہ صرف یا علی کہے، وہ سارے شیعہ سنی مولا علی کوئی یا علی تو کہتے ہیں نا جی، یا علی کے سارے قائل ہیں۔ اگر کوئی شخص، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات کو، بارہ دیگر پھر صلوات پڑھ لے محمد۔
اگر توجہ ہے تو حدیث مکمل کر دوں میں. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. یا علی ہو بس میں کہوں میں پوچھ لیا ٹھیک ہے. من قالا یا علیو مرتن واحدتن، جو بندہ ایک مرتبہ یا علی کہے، فَالثَّوَابُهُ كَالثَّوَابِ 16 أَلْفَ قِرَأَةً مِنَ القرآن. تیرا چھٹا امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اس کا ثواب 16,000 قرآن کی تلاوت کے برابر ہے. یہ علی مشکلہ مکش علی 16,000 قرآن. حیدری علی مشکلہ مکش علی 16,000 قرآن کی تلاوت کون کرے؟ میں کروں؟ نہیں. وسیم بلوچ کرے؟ نہیں. کوئی قاری کرے؟ نہیں. کوئی حافظ کرے؟ نہیں. معصوم فرما رہے کہ انا الذی اختمھا، وہ 16,000 قرآن خود صادق آل محمد ختم کرے. انا الذی اختمھا، یعنی وہ میں 16,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب ایک طرف، میرے دادے علی کا نام 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. اور اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا، آخری بات 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ مارن لگا. میرے پاک نبی کی چھٹی حدیث، حضور نے فرمایا کہ لو ان الریاض اقلام والبحر میداد والجن حساب والانس کتاب ما احص فضائل علی بن ابی طالب. نبیوں کے نبی فرما رہا ہے کہ اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اگر پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، 7 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، اور جتنے بھی جن ہیں وہ حساب کے لیے بیٹھ جائیں، اور پوری اولاد آدم لکھنے کے لیے بیٹھ جائے، معاص و فضائل علی ابن ابی طالب، کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، پانی ختم ہو سکتا ہے، جن و انس کا حساب ختم ہو سکتا ہے، فضائل علی نہ کل ختم ہو سکتے تھے. سب حضرات مل کر محمد آل محمد کی عزت و عظمت پہ صلوات پڑھیں.